السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. صدق الله العظيم. علماء کرام، ذمہ داران علماء نظامیہ آرگنائزیشن اور حاضرین اور خواتین حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس موقع پر یہاں جمع ہیں. دین اسلام دین حق ہے، اس کے سوا کوئی دین آج حق پر نہیں ہے، اور اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو انتظامات فرمائے ہیں. ایک انتظام تو یہ ہوا کہ دین اسلام کی تکمیل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام کو مکمل کیا گیا اور اس نعمت کو کامل و مکمل کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے یہ پہلا انتظام یہ کیا کہ دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا. اب کسی ترمیم، تحریف یا کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے یہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین پر عمل کرنے والے، اس کو سمجھنے والے اور اس کی دعوت و تبلیغ کو عام کرنے والے ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اللہ نے کھڑے کر دی، اور انہوں نے بڑی ہمت اور جرأت اور استقلال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کو باقی رکھنے کی کوشش کی اور کامیاب کوشش کی. چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی اس دین میں کمی اور زیادتی کیسے ہو سکتی ہے. ایسے عزم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر نے فتنہ ارتداد کے موقع پر جو فتنے کھڑے ہو گئے اس کا آپ نے بڑی جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو کامیاب فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اللہ نے آپ کو کھڑے کیا، اور آپ کے بعد حضرت عثمان غنی اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی دین کی حفاظت کے لیے کھڑے کیا. اس طرح ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اہل علم کو اور اہل عظیمت کو کھڑے کرتا رہا ہے، اور برابر یہ سلسلہ جاری ہے. چنانچہ حضرت بانی جامع نظامیہ فضیلت جنگ علیہ الرحمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور میں ان کے کھڑے کیا، اور انہوں نے جتنے باطل افکار تھے ان کا مقابلہ کیا، اور اہل سنت والجماعت کی جماعت کو اور اس کی تنظیم کو انہوں نے
بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم فرمایا، اور اس کے لیے کتابیں لکھ کر ہم لوگوں کی انہوں نے جو ہے ہدایت فرمائی۔ آج کے دور میں آج میں سمجھتا ہوں کہ علماء نظامیہ کو، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء نظامیہ آرگنائزیشن کے نوجوانوں کو کھڑے کیا، اور جو فتنے، جو تحریفات، جو باطل عقائد وجود میں آ رہے ہیں، بچوں نے ڈٹ کر جوانوں نے مقابلہ کیا اور کرتے جا رہے ہیں، اور بڑی ہمت سے، اور ان کے کام کا انداز بھی بڑا عمدہ ہے، اخلاص ان کی طبیعتوں میں موجود ہے، اور کوئی عہدے، کوئی پوزیشن کہ وہ جو ہے خواستگار بھی نہیں ہے، بڑی اخلاص سے کام کر رہے ہیں۔ اہل خیر اور ہمارے امت اسلامیہ کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ ان کا ہر حیثیت سے تعاون کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے بارے میں ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم لازم پکڑو میری سنت کو، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ نے، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول پھر ہدایت پر کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس چیز پر میں ہوں یعنی سنت، و اصحابی، اور میرے صحابہ، یعنی حضور پاک نے اپنی سنت اور صحابہ کے طریقے کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کے لیے کام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نوجوانوں کی ہمت افزائی، ان کا تعاون فرمائے، ان کے لیے راہیں آسان کر دے، اور امت اسلامیہ ان کا تعاون کرے تاکہ وہ مزید ہمت سے، جرأت سے کام کر سکے۔ وقت کے حالات کے لحاظ سے جو مسائل اٹھتے جا رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں، نشر و اشاعت کے ذریعے سے، کوئز مقابلوں کے ذریعے سے، لیکچرز کے ذریعے سے، بڑی اس کی شدید ترین ضرورت ہے، اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے اور مزید ہمت سے ان کو نوازے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔